مجھے بتائیں، میرے خیال سے آزاد کشمیر کا یہ واحد ادارہ ہوگا جس کو کوئی خواتین وغیرہ چلا رہی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ رفاہی کام کرنا مردوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن خواتین کا کرنا، تو یہ تو میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ ہوگا۔ 5 جو بچے ہیں اس میں سے 4 بچے ماسٹرز ان کیمسٹری کوٹلی یونیورسٹی میں سے وہ مکمل کر چکے ہیں اپنی ڈگری اور اپنی جاب کر رہے ہیں، اس وقت ارننگ کر رہے ہیں، اور ایک بچی ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز ہیں۔ 5 ڈگریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور 7 مزید بچیاں جو اس وقت ریگولر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، جن کی سیمیسٹر فیسز بھی اور ہاسٹل فیسز بھی ہم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ساری ڈونیشن ڈڈیال سے ہی کلیکٹ ہو رہی ہے، آؤٹ آف ڈڈیال یا کسی اور آرگنائزیشن سے یا انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کچھ بھی نہیں، صرف ڈڈیال کی لوکل فنڈنگ کو ہی ہم استعمال میں لا کر یہ والا کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگ 1000 بچے کو پورے ڈڈیال میں جو ڈفرینٹ یونین کاؤنسل سے ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز سے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اسکول یونیفارم، اسکول کی بکس، بیگ اور ہر ایک جو ٹرانسپورٹ، اس طرح کی جو کیٹیگریز کے لحاظ سے ان کو سہولیات چاہیے اس لیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب کشمیری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اس وقت نام سے بک بینک ڈڈیال جو ایک ادارہ ہے جو گزشتہ کئی سال سے یہاں پر پراپر کام کر رہا ہے۔ اس وقت آج بھی یہاں پر جو ہے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں جو یہاں بچے رجسٹرڈ ہیں ان کو کتابیں، کاپیاں اور جو دیگر ان کا یونیفارم وغیرہ ہوتا ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں جو ادارے کی میڈم ہے وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیا نام ہے آپ کا؟ شہنیلا نذیر۔ میڈم یہ جو آپ کا ادارہ ہے بک بینک کے لحاظ سے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف کروا دیں۔ بک بینک ڈڈیال گزشتہ 10 سالوں سے ڈڈیال کے جو بچے ڈفرینٹ سرکاری اسکولوں میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیمی سہولیات پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہم لوگ 1000 بچے کو پورے ڈڈیال میں جو ڈفرینٹ یونین کاؤنسل سے ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز سے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اسکول یونیفارم، اسکول کی بکس، بیگ اور ہر ایک جو ٹرانسپورٹ، اس طرح کی جو کیٹیگریز کے لحاظ سے ان کو سہولیات چاہیے اس لحاظ سے۔ ابھی تک 1000 بچے آپ کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں، تو وہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ لوگ مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پہ باقاعدہ جنوری میں ٹیم بیٹھتی ہے، گھر گھر تعلیمی مہم کیا جاتا ہے، جس کمیونٹی سے مطلب اگر ہمارے پاس ڈڈیال کے ایک علاقے سے 4-5 کیس آ رہے ہیں، وہاں سے اپلیکیشنز آ رہی ہیں، پہلے تو اسکول سے باقاعدہ اپلیکیشن آتی ہیں جس پہ اسکول کے پرنسپل کی مور اور سگنیچرز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اگر 3-4 کیسز اس ایریا کے آ جائیں تو پھر ہم وہاں پہ گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، گھر گھر تعلیمی مہم، پھر وہ پتہ کرتے ہیں کہ آیا یہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے لیے پراپر ایک ٹیم بیٹھتی ہے جو ان کی تصدیق کرتی ہے، پھر ان کے کارڈز بنتے ہیں۔ بیسیکلی ایک گھر کے 2 بچوں کو انیشیلی ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک گھر کے 2 بچوں کو کرتے ہیں۔ ایک بچے پہ آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ ایک بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کلاس میں کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو پورا پیکج دے رہے ہیں، اسکول یونیفارم، اسکول بیگ، اسکول اسٹیشنری، سارا کچھ، تو پرائمری سیکشن تک 7-8 ہزار تک ہو جاتا ہے، کیونکہ بکس، کیونکہ ہم لوگ ساتھ گائیڈز بھی دیتے ہیں، کیونکہ گائیڈ اگر نہ دیں تو اسکولوں والے بچوں کو تنگ کرتے ہیں کہ گائیڈ لے کے آئیں، تو پھر اس لیے ہم لوگ گائیڈ بھی دیتے ہیں، پورا پیکج دیتے ہیں۔ تو پھر پرائمری سے اوپر اگر آپ بچہ کریں، اسے فل پیکج دیں تو اس کا 8 سے 10 ہزار ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے کالج اور یونیورسٹی میں تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ان کو کیا کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ مطلب اس وقت آپ سوچ لیں، اگر 2015 میں ایک بچہ ہم نے 5ویں کلاس میں ڈالا تھا تو اس کو 2015 سے فالو اپ لے رہے ہیں اس کا، تو ابھی وہ ہوگا تقریباً 2nd ایئر یا 3rd ایئر میں، تو ایک تقریباً 200-300 بچہ ہمارا میٹرک پاس کر کے کالج لیول تک چلا گیا ہے۔ تو کالج لیول پہ جا کے ہم پھر تھوڑی سی اپنی کم کر لیتے ہیں رجسٹریشن، کیونکہ کالج کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں 150 سے 200 طالبات کا ہم نے کوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے یا جس کو زیادہ شوق رکھتے ہیں، میرٹ رکھتے ہیں، ڈویژن رکھتے ہیں، اور ڈویژن رکھ کے پھر بچے کا ایک تعلیمی عزم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر لوگ یہاں پہ صدقے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو ان کا پیسہ، اگر یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں یونیورسٹی لیول تک گئی ہیں، اب یونیورسٹی لیول پر جب وہ پڑھ کے آئی ہیں تو ابھی وہ جاب کر رہے ہیں، تو ان کی رہتی زندگی تک جتنی ارننگ ہوگی وہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے۔ تو ہم جو یونیورسٹی کالجز کے کیسز ہیں وہ بہت ریئر لیتے ہیں کہ وہ بچہ واقعی آگے جانے والا ہو، صرف یہ نہیں کہ یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے آگے نہیں پڑھے گا، تو اس لیے ہم اس کی سکرونٹنگ تھوڑی زیادہ کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے جو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو یونیفارم بچوں کو دے رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ خود ہی سلائی کر کے دے رہے ہیں، کیا وجہ؟ ہم لوگ ہر مارچ میں ایسا کرتے ہیں کہ جو بچیاں آؤٹ آف سرکل ہیں تعلیم سے، جو تعلیم حاصل نہیں کر پائی کسی طریقے سے، ایک بیچ نکل گیا ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، فارغ ہیں، اس کمیونٹی کو کا ایک گروپ بناتے ہیں، اور گروپ بنا کے پھر انہیں یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں. پھر سلائی مشینیں لوگوں کے احتیاط سے خریدی ہوئی ہیں ہم نے، پھر مٹیریل خریدتے ہیں اور پھر ان کو سلائی کی تربیت دیتے ہیں. یعنی صرف آپ تعلیم ہی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ہنر بھی دے رہے ہیں. ہنر کے بعد الحمدللہ پھر بچیوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے روزگار بھی اپنا لیں، تاکہ آپ کو کسی کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی ادارے میں نہ جانا پڑے مدد کے لیے نا، تو آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں. مجھے بتائیں، میرے خیال سے آزاد کشمیر کا یہ واحد ادارہ ہوگا جس کو کوئی خواتین وغیرہ چلا رہی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ یار رفاہی کام کرنا مردوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن خواتین کا کرنا، تو یہ تو میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا. ہاں شاید بس وہ اللہ تعالیٰ کے پلانز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو شاید اس طرف لانا تھا، تو اللہ کا چوز کیا ہوا راستہ تھا یہ، تو ہم بس سب اسٹیڈ رہے اس پہ. اپس اینڈ ڈاؤنس کافی رہی، کافی بک بینک ڈڈیال نے تنقید بھی دیکھی ہے، لیکن الحمدللہ ڈڈیال کی جو کمیونٹی ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ایک معزز شخصیات ہیں ڈڈیال کی، جو واقعی تعلیم کو سیریسلی لیتی ہیں، انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، موٹیویٹ کیا، تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے مشن پہ قائم رہے. تو آج الحمدللہ پورے آزاد کشمیر میں پورا فیمیل آرگنائزڈ یہ پورا ہے، جس میں کم از کم اس وقت 25 سے 30 والنٹیئرس کام کر رہی ہیں، جس میں سے 15 سلائی سیکھ رہی ہیں اور باقی اسی طرح آ کے اپنا ہماری ہیلپ کر رہی ہیں. یونیورسٹی میں جو تعداد ہے، آپ نے بتایا کہ 3 بچیاں آپ کی ماسٹر کر کے آئی ہیں. اس وقت ہمارے 5 جو بچے ہیں اس میں سے 4 بچے ماسٹرز ان کیمسٹری کوٹلی یونیورسٹی میں سے وہ مکمل کر چکے ہیں اپنی ڈگری اور اپنی جاب کر رہے ہیں، اس وقت ارننگ کر رہے ہیں، اور ایک بچی ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز ہیں. 5 ڈگریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور 7 مزید بچیاں جو اس وقت ریگولر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، جن کی سیمیسٹر فیسز بھی اور ہاسٹل فیسز بھی ہم لوگ ادا کر رہے ہیں. اچھا، ان سب پہ لاکھوں روپے کے اخراجات آتے ہیں، تو آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ ڈڈیال کے مخیر حضرات، ہماری جو ڈڈیال کے چیدہ میں اگر نام لوں تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی، لیکن اسپیشلی میں نام لوں گی انکل صغیر گوری ایڈوکیٹ کا، جو باہر ایز میل ایک فیمیل ادارہ ہم لوگ چلا رہی ہیں، سارا اندر مینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، اور باہر لوگوں کو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرانے میں صغیر گوری ایڈوکیٹ صاحب وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لاتے ہیں یہاں پہ، دکھاتے ہیں کام، اور پھر اس طرح لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ساری ڈونیشن ڈڈیال سے ہی کلیکٹ ہو رہی ہے، آؤٹ آف ڈڈیال یا کسی اور آرگنائزیشن سے یا انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کچھ بھی نہیں، صرف ڈڈیال کی لوکل فنڈنگ کو ہی ہم استعمال میں لا کر یہ والا کام کریں. اچھا، میں نے ابھی آپ کا ایک اور یونٹ بھی دیکھا ہے جو ابایا کے متعلق ہے، وہ بڑا زبردست لگا مجھے، تو کیا کہیں گی؟ دراصل بچیوں کو سلائی سکھا کر پھر میں نے جب دیکھا کہ بچیاں سلائی سیکھ کر وہ گھروں میں بیٹھ گئی ہیں دوبارہ، کیونکہ ہمارے گھروں میں اس طرح سے کام بچیوں کو نہیں دیا جاتا جس طرح سے بازار میں درزیوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ میرا ایک مشن تھا کہ میں ان بچیوں کے لیے ان فیوچر کوئی ایسا کوئی چھوٹی سی فیکٹری نما یا کچھ اس طرح سے ہم لوگ انیشیٹ کریں تاکہ بچیوں کو روزگار بھی ملے. ٹھیک ہے، تو اس سال بچیوں نے ابایاز ڈیزائن کر کے ایک چھوٹی سی بوتیک کھولی ہے یہاں پہ، جہاں پہ ہر قسم کے ابایا جات وہ خود ڈیزائنز کرتی ہیں اور پھر آگے سیل کر کے اپنی انکم بھی نکال لیتی ہیں. عوام کو کوئی مخیر حضرات دیگر جو ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آپ سب کا بہت شکریہ. میں یہاں پہ شاہد چودھری صاحب بیٹھے ہیں پریس کلب کی طرف سے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اس سال انہوں نے بھی کافی لوگوں کو اس ادارے کی طرف لے کے آئے ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے. تو یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ادارے کا آئیں، وزٹ کریں، بچوں کو دیکھیں، ہماری کارکردگی چیک کریں ادارے کی، اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم بچوں کو آگے یونیورسٹی لیول تک بھیج کر ڈڈیال کو ایک پڑھا لکھا روشن مستقبل دے سکیں. یہ شازیہ عبد الرحمان ہے میرے ساتھ، ان کی جو سٹوری ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، وہ پھر کسی وقت ہوگی. ابھی آپ مجھے بتائیں جو آپ نے ماسٹر کیا ہے، ماسٹر کمپیوٹر سائنس کیا ہے میں نے. کمپیوٹر سائنس کیا ہاں ہے جی، مسٹ یونیورسٹی سے کیا. تو یہ جو انہوں نے ماسٹر کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں مسٹ یونیورسٹی میرپور سے، جی میرپور سے، تو یہ ڈڈیال کی واحد پہلی بچی ہیں جنہوں نے اس بک بینک کے تعاون سے جو ہے ماسٹر کیا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں بک بینک کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں فلی سپورٹ کیا ہے اور ہماری ہر ایک ضروریات کا خیال رکھا ہے، اور سب سے مین چیز جو ہمارے پیرنٹس کو اس بات پہ مائل کیا ہے تعلیم کی طرف، اور ہمارا یہ خواب پورا ہوا ہے جو کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا.
اور میں بک بینک کی ہیڈ جو ہیں محترمہ شنیلا نذیر اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی شبانہ نام ہے میرا. شبانہ. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں نے ریسنٹلی MSc کیمسٹری کی ہے یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے. ٹھیک ہے. اور فی الحال میں ٹیچنگ کر رہی ہوں. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ الحمدللہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے لیے وسیلے بنانے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو ایک تکمیل تک پہنچایا ہے. اور میں اس میں بک بینک ڈڈیال کا بہت 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 شکر گزار ہوں میں اس کے لیے کہ انہوں نے مجھے میرے خواب جو ہیں انہیں تکمیل تک پہنچایا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں محترمہ شنیلا نذیر اور بک بینک کی پوری ٹیم اور جتنے بھی ڈڈیال کے ڈونرز ہیں جو اس ادارے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام صبا ہے. کہاں رہنے والی؟ میں ادھر ڈڈیال کی ہوں. ڈڈیال. کیا کر رہی ہوں؟ میں نے ریسنٹلی ابھی میں نے اپنی کیمسٹری کی MSc کیمسٹری میں نے کوٹلی آزاد کشمیر سے ڈگری حاصل کی اور ابھی میں جاب کر رہی ہوں. تو کیا کہیں گی یہ جو بک بینک ہے اس کے حوالے سے؟ ان کے حوالے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. جو ہماری ہیڈ ہیں محترمہ شنیلا نذیر انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ہم ایسی کمیونٹی سے بلونگ کرتی ہیں نا کہ جو تعلیم کو وہ مطلب آگے تک ہم نہیں جا سکتی تھی، پر انہوں نے ہمیں ہماری مدد کی. انہوں نے ہمارے نہ صرف ہاسٹل فیس، یہ گاڑیوں کا کرایہ سب کچھ کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اور آج ہم اس مقام پہ ہیں اور اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے لیے کچھ کر سکتی ہیں. اور بک بینک کا ہم دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. میرے ساتھ اس وقت ڈڈیال کی جانی مانی شخصیت صغیر غوری صاحب ایڈوکیٹ سے موجود ہیں. السلام علیکم غوری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ غوری اللہ. صاحب جو آپ نے یہ ادارہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ اس کو میں نے آج پہلی مرتبہ وزٹ کیا ہے، بہت اچھا لگا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ نے وزٹ کیا. یہ جو ہے ساری محنت جو ہے ان بچیوں کی ہے. ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. ہمارے جو ڈڈیال کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں. میں تمام معاونین کا جو جتنے مہیا حضرات ہیں تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ تعلیم کی ترویج میں جو اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں. 1200-1400 بچہ ان کے پاس رجسٹر ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اس کے علاوہ بھی یونیورسٹی تک سب اخراجات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں ان بچوں کو. میرے ساتھ اس وقت شاہد چودھری صاحب بھی موجود ہیں، سابق صدر ہیں پریس کلب کے. شاہد صاحب ادھر آ جائیں، تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں. شاہد صاحب یہ آزاد کشمیر کا میرے خیال سے پہلا ادارہ ہوگا جو اس طرح کام کر رہا ہے خواتین کی لیول پر، اتنے ہائی لیول پر. کیا کہیں گے؟ یہ ہماری قابل فخر اور بہادر بیٹیاں ہیں. ہمیں ان پہ بہت فخر ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں جب لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوڑ رہے ہیں، سیاست کی نظر ہو رہے ہیں لوگ، ایسے معاشرے میں خواتین کا نیکی کے کام کے لیے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا. مردوں کے اس معاشرے میں ان ہماری بچیوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. صرف ڈڈیال ہی نہیں، صرف میرپور ہی نہیں، بلکہ آزاد کشمیر بھر کے اندر جس طرح یہ دیانتداری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں کام کر رہی ہیں، غریب، مظلوم اور محکوم لوگوں کو زیور تعلیم سے یہ آراستہ کر رہی ہیں. اس پہ میں بک بینک کی جتنی بھی شنیلا نذیر ان کی جو ہیڈ ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے کام کرنے ہیں انہیں دل کے عطا کر رہی ہوں، اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایل صاحب کیا کہنا چاہیں گے بک بینک کے حوالے سے؟ جی طیب بھائی، چونکہ ہمارا یہاں پہ اکثر جو تقریبات ہوتی ہیں آنا جانا لگا رہتا ہے، بطور صحافت بھی ہم یہاں پہ آتے رہتے ہیں، تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں جب ایک مرد تعلیم یافتہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ جو ہوتا ہے ایک تعلیم کا جو اثر وہ ایک گھر کے گیٹ تک جاتا ہے، اور جب اس گھر کی مائیں بیٹیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے نا وہ پورے معاشرے میں پڑتا ہے، پوری آگے نسلوں تک جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں محترمہ شنیلا نذیر صاحبہ کو کہ انہوں نے یہ جب سے بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو پھر انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا مڑ کے. ہمارے اس معاشرے میں بہت مشکل کام ہے، ہم بھی جو کام ہے
فلاحی کام یہ کرتے ہیں، لیکن بہت ہی مشکل کام ہے، یہ قابل تحسین ہے ان کا یہ کام۔ اور اس کے بعد جو یہ اب ایسے بچوں کو یہ آگے لا رہے ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو صورتحال ہے کہ جتنے بھی پسا ہوا طبقات ہیں یا جو افورڈنگ نہیں ہے وہ مڈل طبقے کے لیے مسئلہ ہے، وہ گورنمنٹ اسکولوں میں ہی بچے داخل ہوتے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے، اپریشیٹیبل ہے۔ تو میں جتنے بھی معاونین ہیں ان کے ساتھ صغیر گوری ایڈوکیٹ صاحب ہیں، پورا علاقہ ان کو جانتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ بھی اپریشیٹیبل ہے۔ تو میں جتنے لوگ ہیں جو تعاون کر رہے ہیں اور جو ان کا کام دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ تعاون کریں گے، وہ بھی بہت جلد ان کا ہاتھ بٹھائیں تاکہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ یہ ادارہ گزشتہ 10 سال سے اسی طرح اس معاشرے کے غریب اور متوسط طبقے کے بچوں کے خواب اعلیٰ تعلیم کی صورت میں پورے کر رہا ہے۔ یہ ادارہ اور اس کی انتظامیہ نہ صرف ڈڈیال بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک مثالی ادارہ ہے، اور اس ادارے کو چلانے والی بچیاں باقی خواتین کے لیے بھی رول ماڈل ہیں۔ اب مجھے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔